اگر یہ ویڈیو آپ نے سکپ کر دی نا تو آپ ایک بہت بڑی انفارمیشن سکپ کر دیں گے. یہ ایک سی ٹی اسکین ہے ایک ینگ فیمیل کا جس کی عمر صرف 26 سال ہے. وہ ہمارے پاس ہے. اس کی 3 مہینے کی ہسٹری ہے جس کے اندر تیز بخار ہے, کھانسی ہے, بلغم ہے, اور جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے اس کا وزن کا کم ہونا. ان 3 سے 4 مہینوں کے دوران وزن اتنا کم ہو گیا کہ وہ اپنے وزن سے آدھے وزن پہ آ گئی جتنا اس کا پہلے وزن تھا. اب ہوا یہ کہ جب ہم نے اس کی رپورٹنگ کروائی ہے, ہسٹری لی ہے, تو پتہ چلا ہے کہ اس کو پہلے ٹی بی رہ چکا ہے. ویڈیو بنانے کا جو مقصد ہے وہ میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں. وہ ایک ایسی بیماری ہے, ایسی خطرناک بیماری ہے جس کے بارے میں پاکستان میں بات کرنا کوئی گوارا ہی نہیں کرتا, اور وہ ہے ایچ آئی وی. ایچ آئی وی ایک ایسی بیماری ہے جو کہ بہت ساری دوسری وجوہات ہیں. ایک نارمل وجہ جو ہمارے ذہن میں آتی ہے وہ ہے ان پروٹیکٹڈ سیکس, مطلب کسی ایسے بندے کے ساتھ جسمانی تعلقات جس کو ایچ آئی وی ہو چکا ہو تو وہ ایچ آئی وی پھیلا سکتا ہے. اس کے علاوہ اس کی بہت سی ایسی وجوہات ہیں جو شاید بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ, جس کے اندر سر فہرست آتی ہے یوزڈ سرنجز کا استعمال, جو کہ ہمارے ہاں دھڑلے سے ہوتا ہے. ایسی سرنجز کا استعمال جو کہ پہلے کسی ایچ آئی وی کے مریض نے استعمال کی ہو اور وہ دوبارہ سے استعمال کی جا چکی ہو, یا پھر ایسے انسٹرومنٹس کا استعمال, خاص طور پہ گائنی کے اندر ایسے انسٹرومنٹ کا استعمال جو کہ ایچ آئی وی پیشنٹ کے اوپر استعمال کیے گئے ہوں اور وہ پھر دوبارہ سے دوسرے پیشنٹ اس کو استعمال کر لیں. اور اس کے علاوہ بلڈ ٹرانسفیوژن, ایسے مریض سے بلڈ لینا جس کو پہلے ایچ آئی وی ہو چکا ہو, تو یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے. اس کے علاوہ آرگن ٹرانسپلانٹ. اب یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کے اوپر نظر رکھنے کی ضرورت ہے. پاکستان میں اس وقت تک 2021 کے ڈیٹے کے مطابق تقریباً 2.5 لاکھ کے قریب ایچ آئی وی پازیٹیو کے کیسز ہیں, اور میرے نزدیک یہ بہت کم ہے کیونکہ بہت سارا ڈیٹا پاکستان کے اندر شو نہیں ہوتا, ریکارڈ نہیں ہوتا. اب اگر ریشو دیکھی جائے تو یہ کہیں گنا زیادہ ہوگا, اور اس کی بڑی وجہ یہی ہے اویئرنیس نہیں ہے, لوگوں کو پتہ نہیں ہے. اب اس کو ایک ایسی بیماری بنا دیا گیا ہے کہ اس کا کوئی علاج ہی موجود نہیں ہے, لیکن ایسا نہیں ہے, اس کا علاج بالکل موجود ہے. لیکن اگر بدقسمتی سے علاج نہیں کروایا جاتا اس کی بہت ساری کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں. اب اس ینگ فیمیل کو عمر صرف 26 سال ہے, ایک بار پہلے ٹی بی ہو چکا ہے, وزن کم ہو کے بالکل ویٹ اگر آپ دیکھیں گے یقین کریں اس کا ویٹ بالکل بھی نہیں ہے, بالکل ہلکی سی ہو گئی ہے. اب دوبارہ سے ٹی بی ہوا ہے اور ایچ آئی وی ابھی بھی پازیٹیو ہے, کوئی علاج نہیں کروایا, کسی کو پتہ نہیں ہے, فیملی والوں نے کبھی رپورٹنگ کروائی ہی نہیں. ہاسپٹل میں داخل ہوئے تو پتہ چلا ہے کہ یہ مرض بھی اس کو لاحق. پاکستان کے اندر بدقسمتی سے رپورٹنگ کا رواج بالکل بھی نہیں ہے, جس کی وجہ سے یہ بیماریاں ایک ایسی سٹیج پہ پہنچ جاتی ہیں کہ جب اس کا علاج ایچ آئی وی کا ٹریٹ نہیں کیا جاتا تو وہ ایڈز میں کنورٹ ہو جاتا ہے. تو خدا را اپنے بچوں کو گائیڈ کریں, اپنے بچوں کو بتائیں کہ یہ بھی کوئی بیماری ایگزسٹ کرتی ہے اور اسکریننگ کتنی ضروری ہے ہر 6 مہینے کے بعد, سال کے بعد. تو یہ بھی ہمیں اس چیز کو بتاتی ہے. اب وہ فیمیل وزن اس کا بالکل بھی نہیں ہے, دوبارہ سے ٹی بی ہو گئی ہے اور ایک سویئر کنڈیشن میں ہمارے پاس اسپتال میں داخل ہے, اس کا علاج چل رہا ہے. اب کچھ ایسی چیزیں ہیں جو میں آپ لوگوں کے ساتھ بتاتا چلوں. اگر خدا نہ خواستہ کسی کو ایچ آئی وی ہوتا ہے تو وہ کبھی بھی ایسے نہیں پھیلتا. کچھ ایسی چیزیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اب اس کی علامات جو سٹارٹ ہوتی ہیں وہ ایک نارمل فیور سے, گلے کے درد سے, کھانسی سے, یا پھر اسکن کے اوپر ریشز ہو جائیں. اگر آپ کا ایکسپوجر ایسی چیزوں سے ہوا ہے جو اس کو میں نے پہلے بتائی ہیں, تو پھر اس کی علامات ایسے سٹارٹ ہونا شروع ہوتی ہیں, اور دیکھتے ہی دیکھتے وزن بالکل کم ہو جاتا ہے. اتنا کم ہوتا ہے کہ دیکھنے میں محسوس ہوتا ہے کہ اس کا وزن بہت زیادہ کم ہو گیا. اب یہ علامات پھیلتے پھیلتے زیادہ ہوتے ہوتے ویٹ کم کر دیتی ہیں. تو کوشش کریں کہ سٹارٹ میں ہی اسکریننگ کروائیں. کوئی بھی ڈاکٹر اگر آپ کو لکھ کے دیتا ہے کہ اسکریننگ کروانی ہے, کوئی بھی ٹیسٹ کروانا ہے, آپ اپنے طور پہ ہی اسکریننگ کرواتے رہیں. ہیپاٹائٹس سی کی, ایچ آئی وی کی, ہیپاٹائٹس بی کی, اسکریننگ ایسی چیز ہے جو کہ آپ ہر ایک شخص کو کروا لینی چاہیے. ابھی کچھ علامات ہیں جو کہ میں نے بتائی ہیں. تو جب اس طرح کے کنٹیکٹ کے بعد, بلڈ ٹرانسفیوژن کے بعد, ان پروٹیکٹڈ سیکس کے بعد, یا اس طرح کی کوئی بھی آپ نے سرنجز کا استعمال اگر کرنا پڑ گیا, اس کے بعد کوشش کریں کہ یہ اسکریننگ لازمی کروا لیں. اگر اب یہ فیمیل ہے, 26 سال ینگ ایج ہے, اب علاج تو شروع ہو گیا ہے, لیکن اب یہ علاج کدھر جاتا ہے, کیا ہوتا ہے, کوئی پتہ نہیں ہے. تو خدا را اپنا بھی خیال کریں اور اپنی آنے والی نسلوں کا بھی خیال کریں. شکریہ.